الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے پچھلے چند ہفتے سے ایک موضوع یہ چل رہا ہے کہ ہم میں سے ہر انسان کس طرح اپنی شخصیت کو مضبوط بنائے، اور یہ کیسے ممکن ہوگا کہ وہ اپنے آپ کو نفسیاتی بیماریوں سے بچائے۔ بیماری انسان کے جسم پر بھی آتی ہے اور جسم متاثر ہوتا ہے، لیکن اس سے کہیں زیادہ سخت بیماری وہ ہے جو روح پر آتی ہے اور اس سے روح متاثر ہوتی ہے۔ جسم کی بیماری آدمی مر جاتا ہے، مرنا ہی ہے، جان چھٹی۔ روح کی بیماری دن میں 100 مرتبہ عذاب میں ڈالتی ہے، موت سے بدتر زندگی گزارنے کی والعیاذ باللہ نوبت آ جاتی ہے، اور موت بھی نہیں آتی۔ اس لیے ہم سب لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ میں اپنی نفسیاتی بیماریوں سے اپنے آپ کو کیسے بچا سکتا ہوں، اور کوشش کرنی چاہیے کہ دماغی طور پر مطمئن زندگی گزارے۔ جن چیزوں میں، جن اعمال اور افعال میں دل کا سکون وابستہ ہے، ان کاموں کو کرے اور خوشی سے اللہ کا شکر ادا کرے، بشرطے کہ وہ کام اللہ کی مرضی کے خلاف نہ ہوں۔ اور جو کام زندگی گزارنے میں چاہے شریعت اس کی اجازت ہی کیوں نہ دیتی ہو، لیکن وہ اپنے لیے یا دوسروں کے لیے تکلیف کا باعث بنتے ہیں، ان کاموں کو ترک کر دے۔ زندگی میں بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو شرعاً جائز بھی ہوتی ہیں، لیکن اس کے باوجود طبیعت میں اس سے اضطراب یا بے چینی پیدا ہوتی ہے، تو اس کا علاج کرے۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا مانگی اور عرض کیا کہ اللہ، آپ کو پتہ ہے، آپ کو معلوم ہے کہ میں اپنی تمام بیویوں کے حقوق برابر ادا کرتا ہوں، اس کے باوجود میرے دل کا رجحان اور میری محبت ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کے متعلق فرمایا کہ اس سے زیادہ ہے، تو اے میرے رب، مجھے اس محبت کے اضافے پہ قیامت میں پکڑ نہ کر۔ اولاد میں کسی سے محبت زیادہ ہوتی ہے، کوئی بیٹی قریب رہے تو زیادہ راحت ہوتی ہے، کوئی حرج نہیں۔ اس لیے کہ جس زندگی کو گزارنا ہے پرسکون، اس کی انتہا
اپنی آخرت کو بنانا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ صاف لفظوں میں کہا کہ لوگوں اپنی عاقبت بنانے کے لیے اس دنیا کو استعمال کرو۔ جو چیزیں انسان کو نفسیاتی بیماریوں میں مبتلا کرتی ہیں، خواہ شریعت اس کی اجازت ہی کیوں نہ دے، ان چیزوں سے دور رہنا چاہیے۔ اور معاملہ آ جائے فرض اور واجب کا تو وہاں اپنے نفس پر قابو پانا چاہیے۔ اور حقیقت میں بادشاہ اور مرد اور اللہ کی زمین پہ راحت اور سکون کا مرکز وہ ہے کہ زندگی کا گھوڑا اس کی رانوں کے نیچے ہو۔ کبھی زندگی کو اجازت نہ دے کہ وہ اس پر غالب آ جائے، زندگی کو باندھ کے رکھے اور لگام کھینچ کے اس زندگی کے گھوڑے کی رکھے کہ جیسے میں چاہوں گا ویسے تم چلو گی۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ جس طرح تم چاہو اس طرح میں چلوں اور غلام بن جاؤں۔ بس زندگی جن کے تابع ہوتی ہے، یہ لوگ بڑے نصیب والے ہوتے ہیں۔ اور نصیب تو خیر جو بھی ہو، لیکن حقیقت میں زندہ رہنا اور قوموں کی قیادت کرنا ان کا حق ہے۔ اور جو آدمی خود زندگی کے تابع مریل گدھے کی طرح ہوتا ہے، اسے کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ اپنے گھر کی رہنمائی کرے، کجا یہ کہ اپنا محلہ اور اپنا شہر۔ اس لیے زندگی کو اپنی رانوں کے نیچے رکھے کہ میں حکمران ہوں، تم نہیں۔ جو لوگ اس طرح کی زندگی گزارتے ہیں اور جو وہ قیادت کرتے ہیں گھر کی، اپنے بچوں کی، اپنی قوم کی، تو وہ اقوام، وہ معاشرہ، وہ گھر سب پر غالب آتا ہے۔ ایک ہی راستہ اور ایک ہی راہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نجات دیتی ہے، اور وہی راہ اور راستہ فرعون کو برباد کر دیتا ہے۔ بات راستوں سے زیادہ قائدین کی ہے کہ قائد کدھر لے کر چلتا ہے۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں تشریف لے گئے اور آپ کے سامنے شراب پیش کی گئی کہ اللہ کے رسول یہ پی لیں۔ شہد پیش کیا گیا، دوسرا پیالہ، اور تیسرا دودھ کا، اور آپ تینوں کو دیکھتے رہے اور پھر آپ نے دودھ کا پیالہ چن لیا۔ جبریل امین نے کہا کہ الحمدللہ الذی ہداک للفطرہ، اللہ کی یہ تعریف، اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نیچرل چیز، فطرت کے مطابق دودھ کے چننے کی توفیق بخشی۔ جتنے بھی کام فطرت کے خلاف کیے جاتے ہیں وہ جلد یا بدیر انسان کو برباد کر کے ہی چھوڑتے ہیں۔ اس سے جبریل امین نے کہا کہ اللہ نے آپ کو فطرت کے مطابق چناؤ کی توفیق بخشی۔ لو اخترت ھذا، اور اگر آپ کبھی شراب کا پیالہ چن لیتے، لغوت امت کا، آپ کی پوری امت گمراہ ہو جاتی۔ اس لیے شادی کوئی چھوٹی سی چیز نہیں ہوتی۔ وہ مرد و عورت وہ انتخاب کرتے ہیں کہ ان کی نسل کے لیے کیا چیز بہتر ہے،
اور بڑے اگر انتخاب کر دیں گمراہی کا تو پھر بچوں کا کیا ہے، انہوں نے تو گمراہ ہونا ہی ہے۔ اس لیے جینے کا حق ان لوگوں کا ہے جو کمانڈ جانتے ہیں اور جو عقل اور شعور سے کام لیتے ہیں اور عقل پہ چیزوں کو پرکھتے ہیں۔ اور جب یہ ثابت ہو جائے کہ اللہ نے یہاں پر اپنا قانون توڑ کے ایک الگ چیز کی ہے تو سر جھکا دیتے ہیں کہ مالک آگ ہمیشہ جلاتی ہے، یہاں پہنچ کے آپ نے منع کر دیا تھا آگ کو جلانے کو، بالکل ٹھیک ہے، آپ جو فرمائیں، ہم آپ کے نوکر اور غلام۔ وگرنہ عقل کا بڑا ٹھکانہ اور مقام ہے، لیکن ہر جگہ یہ مقام ظاہر ہے کہ چلتا بھی نہیں۔ ابو علی سینا امام تھے عقلیات کے، اور جس جگہ رہتے تھے حضرت ابو سعید رحمۃ اللہ علیہ بھی رہتے تھے، وہ اپنی خانقاہ میں اللہ اللہ کرتے رہتے تھے۔ تو ابو علی سینا نے حضرت کو کتابیں بھیجیں خانقاہ میں کہ وہ پڑھیں، تو انہوں نے کتابیں پڑھیں ان کی فلسفے کی۔ تو کسی نے پوچھا، ابو علی سینا نے پوچھا کسی سے کہ کچھ فرمایا، تو ان کا چپ رہے۔ اسے کہا کہ اس دن چھیڑو، پوچھو کیا کہتے ہیں۔ تو ایک آدمی نے ان کے مریدوں میں سے، تو حضرت نے فرمایا کہ بھئی ماشاءاللہ کتابیں بہت اچھی لکھی ہیں، لیکن ابو علی سینا میں اخلاق نہیں ہے۔ بڑے پریشان ہوئے، حاضر ہوئے اور کہا حضرت آپ نے فرمایا مجھ میں اخلاق نہیں ہے۔ فرمایا ہاں۔ عرض کیا کہ حضرت یہ ساری اخلاق انسانی پر ہی تو کتابیں ہیں۔ فرمایا میں نے یہ نہیں کہا کہ آپ جانتے نہیں ہیں، میں نے کہا آپ میں نہیں ہیں، دونوں میں بڑا فرق۔ اس لیے عقل انسانی جن چیزوں کی تعلیم دیتی ہے، فطرت جن چیزوں کی طرف رہنمائی کرتی ہے، اس فطرت کی مخالفت انسان کو ڈبوتی۔ صحیح بخاری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت واضح طور پر ارشاد فرمایا کہ کبھی بھی فطرت کو مت چھیڑو، مفہوم اس حدیث کا یہ، اور فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی آدمی فطرت کے خلاف کام کرے گا الا غلبہ، انسانی فطرت اس پہ غالب آئے گی اور اٹھا کر زمین پہ دے مارے گی۔ فطرت انسانی ہے کہ سونا ہے، جوانی میں راتیں سحر میں تبدیل ہو گئیں، وقت ضائع کیا بہت مرتبہ، اور اس کا خمیازہ یہ بھگتا کہ رات کو دیر تک پڑھنا پڑا، نیند پوری نہیں ہوئی، اور جب 60-70 کی عمر ہو جائے گی تو یہ نیند اپنا انتقام لے گی، اب نیند ہی نہیں آتی، اب گھٹنوں میں درد ہے، اب یہ تکلیف ہے۔ تو وہ جو ایک فطرت کے مطابق اللہ نے نظام بنایا تھا کہ دن کو کام کرنے ہیں، وجعلنا النوم سباتا، اور رات کو ہم نے رکھا ہے سونے کے لیے، اس فطرت کو کیوں چھیڑا؟ بات سے بات نکلتی ہے، ایک چھوٹی سی بات اور بھی یاد رکھو، ہر انسان میں انا ہوتی ہے۔ اللہ ہی اس مصیبت سے نجات دے تو دے، وگرنہ ہر انسان میں انا ہوتی ہے۔ کبھی بھول کے بھی کسی کی انا کو نہیں چھونا چاہیے۔ بچوں تک کی انا کی حفاظت ہونی چاہیے۔ کسی کی انا اور میں کو چھیڑا اور فساد برپا ہوا۔ پتہ ہے کہ اس بچے کو جو ٹیچر پڑھاتے ہیں، اسے اپنے اسکول میں فلاں ٹیچر سے بڑا تعلق ہے،
اب بچے کو اس ٹیچر کے متعلق گالی دینا، برا بھلا کہنا، اس پہ طنز کرنا، یہ اس بچے کی انا کو چھیڑے گا۔ جتنی محبت اس کو اپنے محبوب استاد سے ہے، اس سے زیادہ نفرت باپ سے پیدا ہو جائے گی کہ جو چیز میری محبوب ہے کیوں اس کو چھیڑتے ہو۔ کام کی بات کرے، بقدر ضرورت مناسب الفاظ میں سچ بولے، بقدر ضرورت مناسب الفاظ میں سچ بولے، بس جتنی ضرورت ہے نا سچ بولنے کی اتنا سچ بولے بقدر ضرورت، اور مناسب الفاظ میں بات کرے، ضرورت سے زیادہ سچ بولے، اور ایسے الفاظ جو اس کے بچے کی کسی مخاطب کی انا کو چھیڑیں گے تو نتیجہ یہ کہ فساد پیدا ہوگا، خود بیماری میں مبتلا ہو جائے گا کہ میرا بیٹا کیوں نہیں مانتا، بیٹی یہ کیا کر رہی ہے، پریشانیاں اور نیند اور نفسیاتی بیماریاں۔ تو جناب والا آپ کو کہا کس نے تھا کہ ضرورت سے زیادہ سچ بولیں؟ جب آدھے سچ سے کام چل سکتا ہے تو جس زمانے میں جی رہے ہو مت پوری بات کرو۔ سلیمان درانی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اولیاء اللہ میں سے تھے، کسی معاملے سے بڑے تنگ آئے اور طبیعت پہ اداسی پریشانی چھا گئی تو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ اللہ میری رہنمائی فرما اور رزق کی تنگی کو خانقاہ میں دور فرما دے۔ دعا کر کے اٹھ کے باہر نکل گئے تو فرماتے تھے کہ یہ صوفیوں کی بڑی 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 کام کی عادت اور چیز ہے کہ بولتے اتنا ہی ہیں جتنی ضرورت ہو، بس، اور کیا کہنے ایک ایک فکرے میں سمندر بند کر دیتے اور عبرت سیکھتے ہیں، کبھی خود عبرت کا نشان نہیں بنتے، دوسروں سے عبرت سیکھتے ہیں، اور یہی ہونا چاہیے۔ تو فرماتے تھے میں جا رہا تھا ایسے ہی جنگل میں تو ایک جگہ شیر کی آواز سنائی دی تو میں بیٹھ گیا، رک گیا، دیکھا کہ شیر نے کسی جانور پر حملہ کیا اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے پھینک دیے، اور جہاں میں بیٹھا ہوا تھا وہ میرے قریب آ کر کھڑا ہو گیا، ڈر لگا کہ اب یہ مجھ پہ حملہ کرے گا۔ وہ بار بار کبھی نیچے دیکھتا تھا کبھی مجھے دیکھتا تھا، تو میں نے سوچا اللہ نے اس میں کوئی نہ کوئی حکمت رکھی ہے، تو جتنے جانور جنگل کے تھے وہ اس دریدہ لاش اس کو کھا رہے تھے۔ تو شیر نے جیسے مجھ سے کہا ہو کہ مرد وہ ہوتے ہیں جو میری طرح دوسروں کے کھانے کے لیے شکار کر کے پھینک دیتے ہیں، وہ نہیں ہوتے کہ 2 دن اگر تنگی آ گئی ہے کہ تمہاری طرح رونے کوئی بیٹھ جائے۔ فرماتے تھے جب مجھے سمجھ آئی تو میں بھی چل پڑا اور وہ بھی چلا گیا۔ اس لیے اگر مرد بننے کی قوت نہ ہو تو بیوی کے پاس چلا جائے، والدہ صاحبہ کی خدمت کر لے، نفل پڑھتا رہے، کوئی اور نیکی کے کام کرتا رہے، مگر جو میدان ہے نا اس میں قدم نہ رکھے گا اور مارا جائے گا، کیونکہ ہمت نہیں ہے، اسے پتہ ہی نہیں کہ زندگی کے حقائق کیا ہے۔ زندگی تو وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمار رضی اللہ عنہ کو بتائی تھی۔ مسجد نبوی کی بنیاد رکھی جا رہی ہے، خود پتھر اٹھا کر لا رہے ہیں، تو دیکھا یہ کون ہے جو ایک کی بجائے 2 پتھر رکھ رہا ہے؟ تو آپ نے پوچھا کون؟ تو عرض کیا گیا کہ عمار 2 پتھر اٹھا کر لا رہے ہیں۔
جوان لڑکا اور باقی لوگ ایک ایک پتھر لا رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمار ان کے اس فعل کی تحسین فرمائی اور فرمایا عمار میرے پاس آؤ۔ عمار پہنچے تو آپ نے فرمایا عمار آخری چیز جو تم پیو گے دودھ ہوگا، اور تمہیں وہ لوگ شہید کر دیں گے جو لوگ اس دن تمہاری شہادت کے دن زیادہ حق پر نہیں ہوں گے۔ یہ زندگی ہے۔ اس لیے آدمی اپنی زندگی کو منظم کرے اور سوچے کہ میں نے کیا کرنا ہے، تاکہ نفسیاتی بیماریوں سے بچے۔ صحیح مسلم کی روایت میں آتا ہے، حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 آدمیوں کا ذکر کیا، 3 چیزوں کا ذکر کیا اور وہ ہم سب کے سیکھنے کی ہیں۔ ارشاد فرمایا کہ قیامت میں ایک گناہگار پیش ہوگا اور اللہ تعالیٰ اس بندے کو اپنے قریب بلائیں گے اور اس سے کہیں گے کہ تم نے کبھی غور نہیں کیا کہ میں کتنا بیمار ہو گیا تھا اور تم مجھے پوچھنے ہی نہیں آئے۔ بڑا خوش نصیب ہی ہوگا کہ اپنی محبت کا اظہار اللہ اس سے کر رہا ہے۔ ایک اور دوسرا نتیجہ آپ خود سمجھیے کہ اس سے کہیں گے کہ ہم بیمار ہو گئے اور تم پوچھنے ہی نہیں آئے۔ وہ حیرت سے گا کہ پروردگار آپ کب بیمار ہو گئے؟ وانت رب العالمین، آپ تو رب العالمین ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے فلاں کی بیماری کی خبر تمہیں پہنچی تھی، اگر تم اس انسان کو دیکھنے چلے آتے تو لوجدتنی عندہ، مجھے اس کے پاس ہی پاتے، میں اسی کے پاس تھا، تمہیں مل جاتا۔ ہمیں انسانوں کی قدر نہیں آتی۔ اب اپنے بچوں کو لے کے جائیں، ہفتے میں کوئی 1 گھنٹہ رکھیں کہ بیٹے چلو آج کون کون بیمار ہے، عیادت کرنی۔ بہت بچے تھے، عصر کی نماز پڑھتے تھے نانا کے ساتھ، اور وہ اور ان کے دوست بوڑھے، ہم بچے، وہ قریب جو ہسپتال تھا بغیر کسی جان پہچان کے چلے جاتے تھے، اور ہم سنتے تھے یہ پوچھ رہے ہیں آپ کی کیسی طبیعت ہے، کیسے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جی آپ کو نہیں جانتا۔ تو کئی مرتبہ کہتے تھے یہ ضروری نہیں آپ ہمیں جانیں، لیکن آپ مسلمان ہیں، ہمیں آپ کی عیادت کرنی۔ اب سمجھ آتی ہے کہ یہ اپنی ہی تربیت تھی کہ بیٹے اس طرح جایا کرتے ہیں، پوچھا کرتے ہیں۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بر البر، لوگوں میں تمہیں سب سے زیادہ بڑی نیکی بتاؤں، ہمیشہ ان لوگوں کا خیال رکھنا جو تمہاری والدہ کے بعد ان کی سہیلیاں رہ گئیں اور تمہارے والد کے انتقال کے بعد اس کے دوست رہ گئے، ہمیشہ انہیں پوچھتے رہنا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے گئے تھے، ہجرت ہو گئی تھی، وہاں سے گوشت مکہ بھیجتے تھے، فرماتے تھے میری جو پہلی اہلیہ تھی نا خدیجہ، یہ اس کی سہیلی ہے، اسے یہ دینا اور میرا سلام کہنا کہ اس کا بہرحال میری بیوی سے ایک تعلق تھا۔ یہ انسان ہے، ہمیں ان انسانوں کے لیے دوسری بات اللہ اس سے پوچھیں گے اور کہیں گے کہ میرے بندے میں بھوکا تھا، تم نے مجھے کھانا کیوں نہیں کھلایا؟ کہے گا پروردگار آپ اس سے بے نیاز ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تمہارے محلے میں فلاں آدمی میں فاقہ آ گیا تھا، اگر تم مجھے کھانا کھلا دیتے لوجدتنی عندہ، میں اسی کے پاس تھا۔ یہ ہم انسان ہیں، اللہ کو محبت ہے، ہمیں فاقہ ہوتا ہے، گزرتا ہے، اللہ خود تڑپتا ہے کہ اوہ میرا بندہ فاقے میں چلا۔ اور تیسری بات کہیں گے میں پیاسا تھا، اور پھر وہ کہے گا اللہ کیسے؟ اور اللہ کہیں گے کہ میرے بندے کے پاس پانی نہیں تھا، تو اگر اسے پانی پلا دیتا نا تو لوجدتنی عندہ، تو مجھے وہیں پاتا۔ شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ نے حجت اللہ البالغہ میں اس کی ایک اور بھی تشریح کی ہے
وقت بھی نہیں ہے، پھر اس درجے کے دماغ جو اس تشریح کو سمجھیں اب وہ بھی نہیں پائے جاتے۔ لیکن یہ جو ہم انسان ہیں نا، ہم کبھی نہیں سوچتے کہ ہم نے اس انسان کو کرنا کیا ہے۔ بات شروع ہوتی ہے شریعت کی تو حدود کا نظام نافذ کرو، بات شروع ہوتی ہے تو جی معاشرے میں بہت فحاشی پھیل گئی، بات شروع کرتے ہیں اسلام کی ہمدردی میں کہ لڑکے اور لڑکیاں یہ یہ اور کبھی سوچ میں نہیں آتا کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کی اصل بنیاد غربت ہے، اس کی اصل بنیاد دولت کی نامنصفانہ تقسیم ہے۔ کیوں ہم اسلام کو ادھر سے نہیں شروع کرتے کہ ہم اپنے معاشی اسباب اور وسائل کیسے درست کر سکتے؟ کیوں ہم صحیح معنی میں خود مسلمان نہیں بنتے کہ ہفتے میں آدھا گھنٹہ میں نے یہ کام کرنا ہے کہ جا کے لوگوں کی عیادت کر دی۔ مجھے زندگی میں پانی کے لیے ایک کنواں کھدوانا ہے، میں نے 2-4 دوستوں کے ساتھ مل کے 5-10 آدمیوں کو کھانا روزانہ کھلا دینا ہے، اور میں نے اپنے وقت میں کچھ وقت نکال کے اپنے اعزاء، اپنے والدین کے رشتہ دار وغیرہ وغیرہ ان کی عیادت کرنی ہے۔ یہ 3 کام میں نے کرنے ہی کرنے ہیں، میرا وقت بھی صحیح استعمال ہو، اور قیامت میں اللہ مجھ سے نہیں کہے گا کہ لوجدتنی عندہ، تو مجھے اسی انسان کے پاس پاتے۔ ہمیشہ بات کرنی ہے مارنے کی، مرنے کی، جذبات لوگوں کے، شہید ہو جاؤ، شہادت، بابا زندگی چاہیے۔ موت آ جائے گی جب آنی ہوگی، بابا ہم زندہ رہنا چاہتے، ہم چاہتے ہیں کہ زندگی ہو، اللہ اسے طویل کرے یا چھوٹا کرے، مگر زندگی پہ ہم بادشاہ ہوں، ہم پانی کا بندوبست کریں، سردی گرمی اس کا خیال کرتے ہوئے ہم لوگوں کو کھانا کھلائیں۔ ہم بہت چھوٹے تھے، پل شاہ نظر دیوان پنڈی میں بنی کے بعد ایک جگہ آتی ہے، تو پڑھنے جاتے تھے مدرسے، اس گلی سے گزرتے تھے، تو ایک سرخ ٹوپی والا بابا غلام حیدر، جیسے بچوں کے ساتھ بڑے کرتے ہیں، بہت عمر تھی ان کی، بڑی محبت سے دیکھتے تھے۔ وہ کشش تھی، ایک دن چلے گئے کہ بابا جی آپ کیا کرتے ہیں؟ ان کا بیٹے کچھ نہیں، ٹافی دی، پکے کمیونسٹ تھے، اور جو آتا تھا اسے ناشتہ کراتے تھے۔ ہم نہ سمجھ کیا اتنا سمجھتے، ایک دن ہم نے پوچھا کہ آپ ہمیں جو روٹی دیتے ہیں، ایک روٹی کا آدھا ٹکڑا وہ اپنے تکیے وغیرہ کے نیچے رکھتے تھے، تو ہم صبح صبح پڑھنے جاتے تھے تو اس ٹکڑے میں سے بھی آدھا کاٹ کے 1/4 ہمیں دیتے تھے، بڑی عزت کرتے تھے، تھا پکا کمیونسٹ۔ ہم نے کہا کہ بابا غلام حیدر آپ کیا کرتے ہیں یہ؟ انہوں نے کہا بچے رات کو آدھی روٹی کھاتا ہوں اور آدھی بھوک رکھ کے تکیے کے نیچے چادر میں لپیٹ کے رکھ دیتا ہوں کہ شاید کوئی مسافر، شاید کوئی غریب، شاید کوئی ایسا جس سے مجھے محبت ہو، یہ روٹی اس کے کام سے وہ آ جائے گی، ایسے نہ ہو کہ اس کا بھوک ستائے اور وہ کوئی جرم میں مبتلا ہو جائے۔ تم آتے ہو، اچھے لگتے ہو، آدھی میں سے بھی آدھی تمہیں دیتا ہوں، آدھی خود کھاتا ہوں۔ یہ انسان تھے، یہ زندگی سکھاتے تھے۔ ہم بڑے ہوئے، اپنے مشائخ کی خانقاہ میں حاضر ہوئے تو ایسے درویش دیکھے جو وہاں بھی آدھی روٹی رات کو بچا کے ہی رکھتے تھے۔ پوچھا بابا یہ کیا؟ تو انہوں نے کہا بیٹے یہ اس لیے ہوتی ہے کہ ہم بہت دور جنگل میں رہتے ہیں، درویش کبھی کبھی رات کو بھی آ جاتے ہیں، تھک جاتا ہے تو اس کے پاؤں دھلاتے ہیں، ہاتھ دھلاتے ہیں، پانی گرم ٹھنڈا دیتے ہیں، نہا کے پھر اسے روٹی دیتے ہیں کہ بیٹے یہ کھاؤ، بچے یہ کھاؤ، تمہیں بھوک لگی ہوگی۔
مصیبت کیا ہے کہ ہمیں موت چاہیے؟ مصیبت کیا ہے کہ شہادت؟ مصیبت کیا ہے آخر تمہیں؟ زندگی چاہیے، زندگی کی کمانڈ چاہیے، غالب چاہیے، اوپر والا ہاتھ چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ید العلیٰ خیر من ید السفلیٰ، اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے اچھا ہوتا ہے۔ ہمیشہ نیچے کا ہاتھ رہا، کبھی امریکہ سے، کبھی اس سے، کبھی اس سے، کبھی اس سے۔ کوئی دن آئے گا جب ہمارا ہاتھ بھی اوپر والا ہوگا کہ لو ہم دنیا میں قیادت کے لیے، اس معاشرے اور سوسائٹی میں زندگی کو پھیلانے کے لیے اور نفسیاتی مسائل سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے پیدا ہوئے ہیں، آؤ اور ہمارے خیمے میں پناہ لو۔